حدیثیں مار 28-12 حدیثیں مار ہر بندے کو رٹوا دیا گیا ہے مرزا صاحب کی طرف سے. اس حوالے سے آپ کی کیا تحقیق ہے؟ گمراہ تو خیر اللہ اسی کو کرتے جو خود ہوتا ہے. یہ تو بات قاعدہ مفید ہے اور اس کے اندر بھی بڑی عقیدے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو گمراہ کرے. آپ کی کیا تعریف سمجھتے ہیں سیل و سنا کس حدیث کو کہتے ہیں؟ غامدی صاحب نے سب سے پہلے ورک کیا ہے، دیکھا ہے. شاطی رات بھی نا میں نے بتایا آپ کو. انہوں نے دیکھا کہ دکھتی رگ دیکھی ہے. دکھتی رگ نہیں، وہ رگ دکھتی رگ تو بندے کی توجہ کا باعث بن جاتا ہے. اس رگ پر انہوں نے آپ کو وار کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ رگ بھی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں میں ہوں حافظ خبیب. ناظرین، آج ہمارے ساتھ کراچی سے ایک مہمان شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوالات کریں گے اور ان کی دینی خدمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو انٹرویو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. طبیعت سے ٹھیک ہے بہت الحمدللہ. سب سے پہلے ہم آپ کو پنجاب میں اور پھر اسٹوڈیو میں آنے پر، تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. شیخ، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ماشاءاللہ آپ ایک دعوتی دورے پر پنجاب میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں آپ سے اس حوالے سے گفتگو ہو جائے. تو سب سے پہلے ناظرین کے سامنے کچھ اپنا تعارف اور فیملی بیک گراؤنڈ رکھیں. میمن برادری سے بلانگ کرتا ہوں اور دین کے حوالے سے جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ الحمدللہ والد صاحب بڑے ہی مواحد تھے اور نیک تھے. باقی دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے دینی رجحان نہ ہی ننیال میں نہ ہی ددیال میں کہیں بھی نہیں تھا. صحیح. تو والد صاحب چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کا رجحان بہت زیادہ تھا. توکل علی اللہ اور قرآن مجید سے ایک بڑا گہرا تعلق تھا. ماشاءاللہ. ان کی خواہش تھی، اچھا یہ خواہش انہوں نے کبھی میرے سامنے ذکر نہیں کی. ان کے ایک دوست تھے جو ابھی وہی لاہور کے اندر ہی رہائش پذیر تھے، وہ بھی انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب انہوں نے تبلیغی دورے میرے دیکھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے والد نے مجھے آ کر کہا تھا ایک دور میں جب آپ چھوٹے تھے کہ اس کو میں نے عالم دین بنانا ہے. تو بس اب آپ کو معلوم ہے کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جستجو پیدا ہوئی. والد صاحب جو ہے وہ انہوں نے مجھے مدرسے میں لگایا اور ایک جو ہے وہ مدرسے میں میری وہاں الحمدللہ مکمل کیا میں نے پورا دورہ. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے ترجمہ، تفسیر، حدیث، پھر مختلف علماء سے جو ہے وہ استفادے. تو یہ تھا. اور زیادہ تر جو اس فیلڈ میں آنے سے پہلے، یہ تو میں کافی بعد میں الحمدللہ اس طرف موو ہوا ہوں. میں اس سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ MBBS کرنے کا. دنیاوی تعلیم میں آئی تھی آپ کی؟ جی، تو میں نے انٹر کیا تھا سائنس کے ذریعے نا، اور مجھے جنون تھا اس کا، سائنس کا. الحمدللہ میں اب بھی جو ہے نا وہ ایک سائنس کا بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہوں. اس پر میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ابھی میری ریسنٹلی کتاب آئی ہے کہ صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ. صحیح. اس میں الحمدللہ میں نے سائنس کے حوالے سے سائنس کا جہاں رد کرنا تھا وہ میں نے رد بھی کیا ہے، کیونکہ سائنس کی نفس کو میں جانتا ہوں. صحیح. تو ہر آدمی جو ہے وہ سائنس کی نفس کو جانتا نہیں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ جی سائنسدانوں نے تحقیق کر لیے تو بس یہ بات جو ہے وہ آخری ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سائنسدانوں کی تحقیق کرنے کے بعد بھی وہ بات جو ہے وہ آخری حد تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ فیکٹ صرف قرآن و حدیث ہی بیان کرتے ہیں، انسانی تحقیقات کی قوت نہیں ہوتی ہے. یہ خیر الگ گفتگو ہے. تو وہاں پر الحمدللہ میرا MBBS کا ارادہ تھا. وہ کچھ بکس اب بھی میری لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ دین کی خدمت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگرچہ میں نے قرآن مجید کی جو ہے تفسیر اور ترجمہ کیا ہوا تھا، اور فراغت پہلے میں جو ہے الحمدللہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک مدرسے سے اپنے پچھلے زمانے میں تو فارغ بھی ہو چکا تھا، لیکن جو ہے وہ ذہن کے اندر کوئی ٹاسک نہیں تھا. میں کافی سارے طلباء سے بات ہوتی تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا منشور، کیا ٹاسک کیا ہے، آپ نے کیا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ پیشن کیا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے پھر اپنا ایک جو ہے وہ ایک ٹاسک مقرر کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اسٹوری ہے کہ یہ سارا ذہن میں کیسے آیا اور کن ریزنز کے تحت جو ہے نا میں نے اپنے ذہن کو اس طرف ڈیولپ کیا.
تو پھر الحمدللہ پھر یہ ذہن میں آتا رہا، اور پھر میں نے دفاع حدیث کے موضوع کو چنا۔ صحیح 2007 میں اور 8 میں جو ہے وہ دفاع حدیث جو ہے وہ اس وقت اس موضوع پر جو ہے وہ پراپرلی طور پر کسی نے ہدف بنا کر کام نہیں کیا تھا۔ انڈیویجول طور پر کوئی جو ہے وہ جمعہ پڑھا رہا ہے تو اس نے جو ہے وہ دفاع حدیث پہ بات کر لی، یا تھوڑی بہت جو ہے وہ تدریس کے موقع پر کسی نے کچھ بتا دیا، لیکن پراپرلی طور پر اس کو ایک پورا پروگرام لے کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا متعارف کروانا، یہ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ پھر وہ میں نے ایک پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ادارے کو اسٹیبلش کیا، دفاع عن السنہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن کے نام سے، اور اس پر پھر الحمدللہ اس کی تصانیف اور اس کے بارے میں جتنی بھی چیزیں تھیں، اور پہلے میں نے کھنگالا کہ کون کون اس پر ابھی اس دور کے اندر جو ہے نا کام کر رہا ہے، صحیح تو پھر ان کی کتابیں، ان کے لیکچرز کو لے کر پھر ان کا رد کرنا، پھر ان کے جوابات دینا، تو یہ الحمدللہ میرا اس طرف آنے کا ایک رجحان تھا یہ۔ اچھا شیخ، جس طرح آپ نے ذکر کیا تحفظ حدیث فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو یہ جب آپ نے اس کا آغاز کیا تو اکیلے تھے یا ساتھ کوئی اور ساتھی تھے جنہوں نے مل کے یہ انیشیٹو لیا؟ جب اس کی ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت میں اکیلا تھا، صحیح استخارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ہم چلتے رہے اور لوگ جڑتے رہے اور یہ قافلہ بنتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد علماء بھی میرے ساتھ شامل ہوئے۔ ہوا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے یوں کیا تھا کہ جب میں نے اس ادارے کو اسٹیبلش کیا نا تو اپنے آپ کو کبار علماء کے سامنے پیش بھی کیا۔ مثلاً جو ہے وہ شیخ ارشاد القصری ہے حفظہ اللہ تعالی، ان کی جو مونٹ گومری میں فیصل آباد کے اندر جو ان کا جو ادارہ ہے، جی جی تو وہاں پر میں نے ایک تقریر کی تھی، اور میں نے شیخ سے کہا تھا، یہ تقریباً 9-10 کی بات ہے، 2009-10 ہاں صحیح کم و بیش۔ تو وہاں پر جو ہے الحمدللہ جب میں نے گفتگو کی، اور میری عادت ہے کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں نا تو ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں، کوئی قرآن کا حوالہ ہو یا حدیث پاک کا حوالہ ہو یا دنیا کی کسی بھی کتاب کا ہو۔ کوشش یہ ہوتی ہے، اچھا ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے حوالے دینے سے پہلے وہ کتاب میرے پاس میری لائبریری کے اندر موجود ہونی چاہیے، تاکہ کراس ایسا چیک نہ کر ہو لیں، جی ہاں ہوا میں تیر ہو۔ تو شیخ صاحب کے سامنے میں نے جب تقریر کی اور پھر شیخ صاحب کو بتایا کیا کیا سارے ٹاسک ہے، تو شیخ صاحب نے الحمدللہ میری تعریف بھی کی، اور ایون انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہے کہ 3 سے 4 لوگوں کے میں نے حافظے جو ہے نا وہ بہت قوی دیکھے ہیں۔ ماشاء اللہ تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ماشاء اللہ الحمدللہ وباللہ توفیق، ساری تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر میں نے جو ہے وہ کتاب لکھی تھی عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری، صحیح بخاری کے ابواب اور حدیث میں مناسبت اور اس کی انواع پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ایون بخاری شریف کے ابواب کی جو انواع ہوتے ہیں نا، اس کو کسی نے ابھی مکمل طور پر پراپرلی طور پر اکٹھا نہیں کیا۔ ساری کتابوں کو آپ لیں، فتح الباری ہو گئی، ابن الملقن کی جو کتاب ہو گئی، توضیح ہو گئی، علامہ عینی کی جو ہے وہ ہو گئی، عمدۃ القاری ہو گئی، اور قسطلانی کی جو ہو گئی ارشاد الساری ہو گئی، اور دیگر جتنی بھی عربی جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے شروحات ہیں، تو ان میں اگر آپ سب ملا لیں یا جو اس فن پر لکھی گئی ہیں تو آپ کو اپروکسیمیٹلی تقریباً 72-73 انواع پر بحثیں ملیں گی۔ تو میں نے اس کے لیے پھر ایک الگ کتاب لکھی، تحفۃ القاری فی انواع التراجم للبخاری، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 143 انواع کا میں نے تعارف کروایا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا میں نے مقدمہ شیخ ارشاد حفظہ اللہ سے لکھوایا تھا، تو شیخ ارشاد الحقصری حفظہ اللہ نے میرے حوالے سے بہت کچھ اچھا لکھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور مجھے پروموٹ کیا، مجھے مجھ سے پذیر رائے ملی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اساتذہ میں شیخ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ تعالیٰ، پشاور کے جو ہے بڑے فقیہ ہیں اور بہت نیک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ خود دیکھنے کے بعد اور ملاقات کے بعد کہیں گے کہ لگتا ہے ابن تیمیہ کے دور میں آ گیا ہوں، واللہ۔ صحیح تو ایسی شخصیت ہے وہ۔ تو پھر شیخ سے بھی استفادہ۔ پھر اس کے علاوہ کراچی کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ شیخ افضل علوی رحمہ اللہ تعالی، بلوغ المرام، ابواب الصرف، علم النحو، اس قسم کی کتب، نیل الاوطار میں نے ان سے پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ جامع بکر کے اندر 7-8 ماہ کے اندر میں نے بخاری شریف پڑھی، شیخ ابو عمر جو ہے وہ استاد ہے میرے وہاں کے، ابھی بھی شیخ الحدیث ہے غالباً، اور شیخ ابو عبد المجید جو ہے حفظہ اللہ، انہوں سے میں نے ترمذی پڑھی، شیخ ابراہیم طارق ہے تو ان سے بھی کچھ کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ عرب کے شیوخ سے استفادہ کرتا رہا، اور میری عادت یہ ہے کہ میں نے علم سیکھنے کا سلسلہ
بند نہیں کیا سر. ابھی تک جاری ابھی بھی میں سفر پر نکلا ہوں, میرے بیگ کے اندر اپنے علم سیکھنے کی جو نا چیزیں ساتھ ہیں, کہ کہیں سے جو ہے میں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ پڑھ رہا ہوں, کہیں سے کچھ پڑھ رہا ہوں, تو استفادہ جو ہے نا سمجھ لیں یا کہ مطالعہ جو ہے میں نے برنامج کے اندر جو ہے نا داخل ہے, سارا شیڈیول کے اندر جو ہے نا میں نے استفادہ کرنا ہے. کہیں کسی سے جو ہے وہ ابھی بھی الدرر البہیہ پڑھنا ہے, تو کسی سے کیا رجال پڑھنا ہے, جبکہ وہ پڑھ چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ طلب علم کی زندگی بسر ہو. تو ابھی بھی الحمدللہ جاری ہے, جبکہ الحمدللہ ان فنون پہ میں پڑھاتا بھی ہوں. تو شیخ میمن فیملی ہم زیادہ تر جس طرح جانتے ہیں کاروباری فیملی ہے, جی بہت کامیاب طور پہ, بلکہ مثالیں ادھر دی جاتی ہے فلانا یار میمن کی طرح بالکل کام ایسا ہی ہے. کرتا ہے. تو آپ کو کبھی ذہن میں ابھی بھی نہیں آیا کہ میں کاروبار کر لوں ساتھ؟ کاروبار کر رہا ہوں سر میں. جی میں تو بہت بڑا کاروبار کر رہا ہوں. اچھا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. میں تو یہ کاروبار کر رہا ہوں. میں نے اپنے اللہ سے سودا کیا ہوا ہے. ہم نے بزنس کیے ہیں الحمدللہ, کپڑے کا کاروبار, چونکہ ہماری رگوں کے اندر جو ہے نا کاروبار جو ہے نا وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. تو ٹھیلا لگانا ہو, یقین مانیں اس سے پہلے جو ہے نا میں تقریباً کوئی 13-14 سال کا تھا, میں نے اپنا کراچی کے اندر جو ہے نا ہم نے وہ پتھاڑے جس کو کہتے ہیں نا, آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں, ہم اردو میں پتھاڑے کہتے ہیں, کہ اس میں کپڑے لگا دیے اور وہ نیچے بچھا دیا, ہاں اور وہ ہم نے بیچا ہے. مقصد یہ کہ الحمدللہ اس وقت آن دا ریکارڈ الحمدللہ اس مارکیٹ کے اندر ہمارا ایک نام تھا, یعنی اس سے گریز نہیں, حلال طیب رزق ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ کپڑے کا کام ہو گیا. اس طرح سے میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر بھی ہوں. جی ہاں, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیزائنر تھے. یعنی کہ فیملی بزنس آپ کا کپڑے کا کاروبار ہے. کپڑے کا کام, بڑے بھائی بھی کپڑے کے کام میں تھے, لیکن اب الحمدللہ یہ کہ میں اس بزنس سے ہٹ کر جو ہے ویسے معاشی طور پر جو ہے میرا کاروبار جو ہے وہ یہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, پراپرٹی کا کام ہے. کیونکہ میمن برادری ہماری پراپرٹی میں بھی بہت ہے, بڑے بھائی تھے تو میں بھی پھر ان کے پیچھے پراپرٹی کے کام میں آ گیا ہوں. لیکن زیادہ تر جو میری جو توجہ رہتی ہے نا وہ تصانیف کی طرف زیادہ توجہ ہے میری. تو یعنی کہ ذریعہ معاش جو ہے آپ کا وہ سارا پراپرٹی کے کام سے پراپرٹی اور ماربل کا کام. ماربل کا کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ شیئرنگ وغیرہ ہے, تو اس کے کام کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ. شیخ ہمیں اپنے ادارے کا تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ کتنے اس میں امپلائیز ہیں, یا کتنے آپ نے ادھر لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ہائر کیے ہیں پراپر, اور کس طرح سسٹم جو ہے نا وہ اس کو رن کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ شیخ میرا جو ہے اصل میں میرے 2 ادارے ہیں, ایک خواتین کا ہے اور الاصلاح انسٹیٹیوٹ, جس کو میری اہلیہ جو ہے وہ اس کو رن کر رہی ہیں الحمدللہ. وہ بھی جو ہے وہ یہ میرا دوسرا نکاح ہے, قابل ترین خاتون میں سے ہیں ایک کہ الحمدللہ. 2 شادیاں آپ کی ایٹ اے ٹائم؟ ایٹ اے ٹائم نہیں, گیپ کے بعد. ابھی الحمدللہ دونوں ہیں میرے پاس, ہاں یہی اللہ تعالیٰ کی جی ہاں توفیق سے. مطلب آپ مضبوط مومن. جی ہاں, وہ ادھر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے بات ہوئی تھی, شیخ صاحب سے بھی استفادے کیے میں نے. تو شیخ صاحب سے میری بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا شیخ اب شادی کب کر رہے ہیں دوسری؟ کہنے لگا نہیں بھیا میں نے نہیں کر رہی. میں نے کہا شیخ انتم من الخائفین ونحن من العادلین, الحمدللہ میرے پاس دعائیں آپ کے پاس رہ گئے. تو شیخ بھی اس طرح سے آپ کے راستے لگ گئے, کہنے لگے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم ذرا کچھ ڈرپوک لوگ ہیں. تو ادارے کے اندر جو ہے وہ میرے پاس ایک ہوتے ہیں ساتھی, شیخ عاصم چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے وہ, اور الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہ میرا میڈیا کا کام سنبھالتے ہیں, اور جہاں تک ریسرچ کا تعلق رہا تو اس کے اندر شیخ ابو جابر دامانوی. یعنی کہ یہ باقاعدہ وظیفے پہ ہیں یا وظیفہ والنٹیئرلی؟ اصل میں ہم نے پہلے مقرر کیا تھا, تقریباً میرے پاس کوئی 10-12 لوگوں کی ٹیم تھی. صحیح. تو اس میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک کمپوزر تھا, باقی کچھ علامات ہیں جو میرے پاس جتنی دیر کے لیے وہ آتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا کہ وہ ریسرچ کرتے ہو, پھر آخری میں مجھے بتاتے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا, یا میں نے کوئی کام دینا ہوتا ہے. لیکن ابھی ملک کے حالات کے تناظر میں اور ان کیفیات کے حوالے سے تو ابھی یہ کہ ٹیم تھوڑی سی میرے پاس کچھ محدود ہے. آپ جانتے ہیں کہ حالات اور معاملات کہاں جا رہے ہیں, خصوصاً کراچی کے حالات. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا رحمت کی اپیل کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, جو پاکستان کے حالات ہیں. لیکن الحمدللہ اس وقت جو زیادہ تر جو ہے نا تحقیق کا جو اس وقت ڈپینڈ ہے وہ میری اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر زیادہ تر ہے. باقی 2-3 ساتھی اور علماء ہیں میرے ساتھ جو اس کے اوپر نظر ثانی بھی کرتے ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ. تو لیکن یہ کہ زیادہ تر پروجیکٹ ابھی میرے پاس ہیں ابھی, اور کافی بڑے بڑے پروجیکٹس ابھی میرے پاس ہیں. ابھی تفسیر کا کام میرا چل رہا ہے, 30 جلدوں پر تفسیر میری انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ میں آئے گی, برہان فی تفسیر القرآن. البتہ اس کا نام ہم نے پہلے یہ سوچا تھا
تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث کے نام سے، لیکن یہ جو تفسیر کا نام ہے مشکل تھا، یعنی یہ عام لوگوں کی اپروچ سے باہر، وہ کیسے مانگیں گے تفسیر، وہ تو سوچتے رہ جائیں گے کہ کون سی تفسیر ہے. تو کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب بھی کسی کتاب کا نام رکھوں نا تو وہ آسان رکھوں تاکہ سامنے والا بندہ مانگنے میں اس کو دقت نہ ہو. تو پھر میں نے رکھ دیا سمپل نام برہان، سمپل، ٹھیک ہے، برہان. پھر آگے اگر کسی کو یاد کرو تو پھر تفسیر القرآن. تو یہ تفسیر میری جو ہے وہ 30 جلدوں پر ہے، ابھی چل رہی الحمدللہ. اور اس کا منہج بہت ہی مضبوط ترین منہج رکھا ہے، جو آپ کو دیگر تفاسیر میں کسی ایک تفسیر میں یہ منہج نہیں ملیں گے آپ کو. تو اگر آپ کو آپ اجازت دیتے تو میں کچھ تھوڑا سا اس کے منہج کے بارے میں روشنی ڈال دوں. اس کا پہلا منہج میں نے جو مقرر کیا وہ یہ ہے کہ جس صحیح حدیث پر طعن ہوتا ہے، میں نے اس کو قرآن مجید کے اگر کہیں وہاں کوئی نص موجود ہے اس کی، تو اس کے تحت نیچے جو ہے نا اپنی تفسیر کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا، اس نص کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے. اصول حدیث، رولز ریگولیشنز، جتنے بھی اصول حدیث کے جو پارٹس ہیں، جیسے کہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں یا دیگر محدثین نے ذکر کیے ہیں، صحیح کی اقسام جو مقبول ہے، ضعیف کی اقسام، اس کے اندر کتنے مشہور، کتنے غریب، کیا منکر، کیا، یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا میں نے الحمدللہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا، ان ساری ٹرمنالوجیز کو، اصطلاحات کو. ایک منہج میرا یہ ہے. تیسرا منہج یہ ہے کہ آگے والی آیت کو پیچھے والی آیت کے ساتھ کو ربط کیا ہے، صحیح ریلیٹ کر دیا اس کو. چوتھا میرا منہج اس میں یہ کہ آیت کے اندر رب العزت والجلال کی جو ہے وہ اسماء مبارکہ ہوتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، عزیز الحکیم، اور اس قسم کی جتنی بھی اللہ پاک آیت کے آخری میں اپنی صفت مبارکہ کا ذکر فرماتے ہیں. صفت کا تعلق ظاہری آیت کے ساتھ اگر بنتا ہے تو نہیں، تو پھر اس کے نزول کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے. تو اس کی کتنی جہود ہیں اور یہ آیت کی جو صفتیں ہیں یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں، تو وہاں پر میں نے الحمدللہ اس کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اورینٹلسٹ کہ جو آیات کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کا جواب دیا ان آیات کے تحت. اس مستشرق کا نام لیا ہے، اس کے اعتراض کو کوٹ کیا ہے، اس کو کوٹ کرنے کے بعد جواب دیا، اور صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان کو جواب میں نے الحمدللہ ان کی کتاب سے بھی دیا ہے. یعنی اگر کوئی عیسائی جو ہے نا کوئی معترض ہے نا تو اس کو ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے جواب دیا ہے. میں کہتا تم اپنے گھر کی خبر لو، اب اگر وہ صحیح ہے تو پھر بات کرو آ کر، یا تو اس کی تردید کرو. اب مجھے پتا ہے جب تمہارے گھر کی آواز لگے تو تم قبول کرنے کے ہو، چلو اپنے گھر کو سنبھالو، ہم اپنی کتابوں کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جو کانٹرڈکشنز بظاہر جو لگتا ہے کہ یار یہ حالانکہ بظاہر ہے، قرآن اور حدیث ان دونوں کے اندر جو حدیث مقبول حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، ضعیف اور منکر یا اس قسم کی روایات کی بات نہیں کر رہا، جو مقبول حدیث ہے اور جو قرآن پاک کی آیات کریم ہے ان میں تعارض ہوتا ہے لیکن وہ ظاہری ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو اس ظاہری تعارض کو میں وہاں پر دور کیا ہے. اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے بظاہر تو وہاں پر میں نے اس کی آیت کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کا یہاں حوالہ دیا اور اس کو ڈیفائن کیا کہ اس کے ساتھ اس کی میچنگ اس طرح سے یا آپس میں اس طرح سے اس کا ربط ہے. تو یہ الحمدللہ اس طرح سے میرے 9 منہج ہیں. باقی کوئی لفظ ہوتا ہے تو اس لفظ کے بارے میں بتاتا کہ یہ مثال کے طور پر صلاۃ ہے، یہ صلاۃ ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ لفظ صلاۃ اتنی جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور ان جگہوں میں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے کوشش کی 30 جلدوں میں ماشاءاللہ 30 جلدوں پر ہے، ایک پارے کی ایک جلد. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا منہج کے بارے میں تو اس سے مجھے ایک سوال ذہن میں آیا کہ آج کل نوجوانوں میں ایک اصطلاح بڑی عام ہے، وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں، ان کی وجہ سے وہ بہت پھیل چکی ہے، محمد علی جیلمی صاحب، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے جی، کہ صحیح الاسناد. یہ نوجوان کو کسی چیز کا پتہ ہو نہ ہو، کلمے کا مطلب ان کو آتا ہو نہ ہو، ان کو صحیح الاسناد اس نے ذہن میں بٹھا دیا. اس حوالے سے آپ کی کیا تعریف سمجھتے ہیں؟ صحیح الاسناد کس حدیث کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے یہ کہ میں عام فہم انداز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو عام لوگوں کو سمجھ آئے. دیکھیں اپنے ناظرین کو میں یہی کہوں گا کہ یہ اصطلاحات حدیثی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میڈیکل کے اوپر اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، ٹرمنالوجی کی حوالے سے اس کی بات کرتے ہیں اور میں اس کو میڈیکلی اصطلاح کو عام لفظوں میں ذکر کر کے عام آدمی کو سمجھاؤں تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ اصطلاح اس عام بندے کے لیے نہیں ہے، یہ اصطلاح اس کے لیے ہے کہ جو اس فیلڈ کے اندر ہے. یا تو میں نے جو ہے نا کسی کو دھوکہ دینا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں،
تب میں ان اصطلاحات کو اٹھا کر جو ہے اس کے اوپر تھوڑا لیپا لیپی کروں گا، اپنا جو اسکول آف تھاؤٹ ہے اس کے اندر شامل کروں گا، اور پھر اس کو ذرا اچھی سی لیپا لیپی کر کے اس کو دوں گا کہ اب تم قبول کر لو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم یوں کہتے ہیں نا کہ تریاق دیجئے زہر نہیں. تو باٹل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے تریاق لیکن فی سمن، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. تو اس کے اندر زہر ہے. تو انہوں نے ان اصطلاحات کے ساتھ یہ کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن مجید اور صحیح حدیث، قرآن مجید اور مقبول حدیث. صحیح، صحیح تو صحیح ہے، صرف ٹھیک ہے، صحیح تو صحیح حدیث ہے، قرآن مجید اور مقبول حدیث. تو عام لوگوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اصطلاحات پر صحیح الاسناد پر بات کرنی ہے تو ان کو وضاحت کی جائے کہ اس سے میری مراد کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں. مرزا جو ہے وہ بات کرتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی کہ ہر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اپنے بے دل شک. مبارک کے اندر درد کا جو ہے نا وہ رکھا ہے. ہمیں نفرت نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی، نہ ہی ہم نے زہر گھولنا ہے. اگر مرزا صاحب میرا پروگرام دیکھیں تو میں ان کے لیے بھی دعا ہوں، اپنی ذات کے لیے بھی ہوں، ان کے لیے بھی ہوں، ساری امت کے لیے. اللہ پاک ہم سب کے لیے فیصلے کر دے. شیخ خبیب، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس موڑ پر ہدایت دے دے. بے شک، اور آپ کا کس کو کام ہے کدھر ہدایت گمراہ کی، کر دے. گمراہ کر دے. گمراہ تو خیر اللہ اسی کو کرتے ہے جو خود ہوتا ہے. یہ تو بات قاعدہ مفید ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی عقیدے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو گمراہ کرے. گمراہ بندہ خود ہوتا ہے. ہدایت جب رمق پیدا ہوتی ہے نا قلب کے اندر، جب ہدایت کی رمق پیدا ہوتی ہے تو ہدایت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. خیر اللہ کی طرف ہی. خیر ساری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو گزارش کر رہا تھا، یہ جو اصطلاحات ہوتی ہے نا، دراصل اب دیکھیں محدثین کی مقبول حدیث میں جو 4 اصطلاحات ہیں، تدری آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی اور حسن لغیرہ، یہ 4 جو ہے وہ اصطلاحات ہیں جو محدثین کی بڑی معروف ہیں، جس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اب مثال کے طور پر میں نے صحیح الاسناد کہہ دیا، اب اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ حسن لغیرہ کے ساتھ ہے. تو اب یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے سارے جتنے بھی شواہد ہیں یا جتنے بھی اس کے طرق ہیں، میں اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر یہ کہوں گا کہ اب یہ حسن لغیری ہے. اور ورنہ اگر میں اس کو اس طرح سے ذکر نہ کروں اور اس کو کہہ دوں کہ یہ صحیح الاسناد ہے، تو اب میں نے بات کو جو ہے نا حذف کر لیا ہے. تو یہ کام یہی کرتے ہیں. یعنی کہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ باتیں چھپاتے ہیں، تو وہ چھپاتے ہیں، واقعی چھپاتے ہیں، اور یہ الٹا الزام علماء پہ لگاتے ہیں. چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے. ہاں بالکل. اور یہ بسا اوقات جو ہے نا حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ذکر کرتے ہیں، صحیح، پس منظر کے خلاف ذکر کرتے ہیں. اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ عربی عبارت کے کیا معنی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عربی آپ جانتے ہیں الحمدللہ، عربی عبارت کے اندر جو ہے نا زبر زیر کے فرق پر اس کے معنی میں، اس کے مقاصد کے اندر فعل کہاں بن رہا ہے، فاعل کہاں بن رہا ہے، وہ ناصبہ کیا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. دنیا کی تمام زبانوں میں ایسے ہی ہے زیادہ تر، خصوصاً عربی کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا حساس ہے، اور زیادہ حساس. اور زیادہ حساس. ہم ترکیبی جب معاملات کرتے ہیں، آیات کی ترکیب کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن وہ بندہ جو عبارت پڑھنا نہ جانتا ہو، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زیر کیوں آ رہا ہے، زبر کیوں آ رہا ہے، حرکات کیوں آ رہی ہے، اس کے اعراب کیوں ہے، کیا ہے، اس کی تفصیلی بحث کیا ہے، اور وہ جناب عالی جو ہے وہ فائرنگ کرتا رہے، لوگوں کو ڈوز دیتا رہے غلط. تو بس میں یہی کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ صغیر لوگوں سے جو ہے وہ علم دین کو حاصل کیا جائے گا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزہد کی حدیث نمبر 66 سے کہ آپ نے فرمایا صغیر لوگوں سے. علماء بحث کرتے ہیں کہ صغیر لوگ کون ہیں، تو 2 قول اس میں زیادہ معروف ہے. صغیر لوگ وہ جو دنیا دار ہو، اور صغیر لوگ وہ ہیں جو بدعتی ہیں. صحیح، وہ لوگوں کو دین کا علم سکھائیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں تو علم دین کو سیکھنے کے لیے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے پہلے جب الحمدللہ سلفی منہج سے پہلے میں نے مکمل کیا تھا، لیکن میں نے اس کو جو ہے نا کافی نہیں سمجھا. میں نے کہا اٹس ناٹ انف، میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے. پھر سلفی علماء کے آگے 2 زانوں بیٹھ کر شیخ ثناء اللہ خان مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے استاد ہیں، لاہور کے تھے آپ کے، ٹھیک ہے نا، انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ. پھر آپ ادھر آتے تھے ان سے؟ جی کچھ ٹائم ان کے پاس استفادہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے مجھے سند اجازہ بھی دی ہے الحمدللہ. اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ملتان کے اندر جو ہے محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے جب میرا پروگرام ملتان آرٹ کورس سنا تھا تو انہوں نے مجھے اعزازی جو ہے وہ سند اجازت دی، عامہ والخاصہ ایضاً. صحیح، الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے دی ہے. اس طرح سے سعودیہ کے اندر بھی میں نے جو ہے نا اپنی علمی پیاس بجھائی، اور آج تک الحمدللہ بجھا رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک جو ہے نا میں پڑھتا رہوں، اللہ تعالیٰ کا دین۔ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چنا اور اس کے اوپر الحمدللہ کام بھی کر رہا ہے تحفظ حدیث کے حوالے سے۔ غامدی صاحب کا جو نظریہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی غامدی صاحب کو ہم منکر حدیث نہیں کہہ سکتے، آپ کی اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو منکر حدیث کہنا چاہیے یا ان کا کوئی تھوڑا سا فہم کا فرق ہے؟ خود تو وہ کلیم کرتے ہیں جی میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن کچھ خصوصیات ہیں وہ پائی جائیں تو میں مانتا ہوں، ادروائز نہیں مانتا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ میں نے فلانی کتاب میں اتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، یہ میری لائبریری میں اتنی حدیث پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا اس میں آپ کا کیا نظریہ اور گولڈ کیا؟ زہر کی لائبریری کے اندر ہے نا اسلامی ساری کتب تھیں، وہ زہر ہی بنا رہا، وہ تریاق نہیں بن گیا ہمارے لیے اس وجہ سے کہ اس کے پاس ساری کتابیں ہماری موجود ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ سن 2005 میں غامدی صاحب کی جو ہے نا پروان کا دن تھا، اور اسی وقت ہم نے اپنے ادارے کو بھی اسٹیبلش کیا تھا۔ غامدی صاحب کا کراچی میں سب سے پہلے جس نے تعاقب کیا الحمدللہ یہ حقیر اور فقیر ہے الحمدللہ۔ اور غامدی صاحب کی جو کتاب جو اس وقت سب سے زیادہ عروج پر تھی وہ تھی اصول مبادی۔ اس کا میں نے پراپرلی طور پر کتابی صورت میں جواب دیا ہے، اصول مبادی پر تحقیقی نظر مع دفاع اصول محدثین۔ تو اس کا الحمدللہ جواب مارکیٹ کے اندر تھا۔ یہ کس مکتبے کی کتاب ہے؟ اگر یہ ادارہ تحفظ فاؤنڈیشن نے اس کو شائع کیا تھا، اور الحمدللہ ہمارے ہی اس کے زیر اہتمام ہے۔ اگر اس کی پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے؟ پی ڈی ایف اویلیبل نہیں ہے کیونکہ جس کمپوزر کے پاس یہ پی ڈی ایف تھی تو وہ بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہے، لیکن کتاب جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ ہمیں حکم کریں گے ہم آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس پہ اس کو جو ہے ارسال کر دیں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی، اس کے علاوہ جو ہے غامدی صاحب کے حوالے سے میں نے باقاعدہ ورک شاپ کروائی ہے کراچی کے اندر، اسٹوڈنٹس کو تیار کیا ہے۔ میری جو اس کے اندر جو توجہ رہی ہے نا وہ مساجدوں کے اندر لیکچر سے زیادہ میں نے اس بات کو ضروری سمجھا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز اور اس قسم کے اداروں میں جا کر وہاں پر اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے۔ ابھی کلیہ دارالقرآن میں حدیث فیصل آباد میں یہاں میرا پروگرام تھا، وہاں پر جمعرات کے دن صبح، تو ہمارے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر یہ ترتیب ہوئی ہے کہ 3 دن ہم ورک شاپ کروائیں گے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور انکلوڈ جو ہے وہ وہاں کے ٹیچرز بھی ہوں گے۔ تو اس کے اندر میرا یہی ہے کہ غامدی صاحب ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اسی نظریے کے حامل لوگوں کا تعاقب۔ سوال کی طرف آتا ہوں، غامدی صاحب کیا ہیں؟ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم منکر حدیث صرف اس کو کہتے ہیں کہ جو کہہ دے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یا حدیث کو جو صاف کہہ دے میں حدیث کو میں نہیں مانتا ہی نہیں۔ مانتا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اصل میں منکر حدیث کی اقسام ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، درجات ہیں اس کے بھی۔ دل کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ صرف دل اس پیشنٹ کو نہیں دیکھتا کہ جس کے وال بند ہو جاتے ہیں، دل کے اور بھی امراض ہے نا، دل کے اور بھی امراض ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی بہت ساری شاخیں۔ دیکھیں کچھ لوگوں نے حدیث کے متون پر اعتراض کر کے منکر حدیث بنائے، صحیح، کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی ذات کے اوپر اعتراض کر کے منکر حدیث بنائے، کچھ لوگوں نے حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ ٹکرا کر منکر حدیث بنائے، اور کچھ لوگوں نے اس طرح سے نہیں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کہ اصطلاحات کو بدل دیا، ٹیکنیکل وار کیا انہوں نے۔ ٹیکنیکل وار کیا۔ غامدی صاحب نے ٹیکنیکل وار یہ کیا کہ انہوں نے شاطر آدمی ہے سر، میں مانتا شاطر آدمی، شاطر ہے جس کی جو کوالٹی وہ بتانی چاہیے، آدمی شاطر ہے۔ اس نے کیا کیا، ان کو پتا ہے کہ جتنے بھی مدارس کے جو استاد ہیں نا ان کے اصطلاحات پر تیاری نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، سر میں اس کا پرسنل آبزرور ہوں، میری آبزرویشن ہے، یہ اصطلاحات ٹرمینالوجیز پر تیاری نہیں ہوتی۔ وہ آپ سے بات کریں گے یہ مسئلہ ان کے نزدیک صحیح ہے، یہ مسئلہ ان کے نزدیک صحیح ہے، یہ مسئلہ ان کے نزدیک، چلو یہ ختم خلاص، اختلاف سے شروع ہوا اختلاف۔ اچھا پیچھے آئیے جب بات کرتے ہیں ذرا جو ہے نا اصطلاحات پر بات کرتے ہیں، تو پھر جب اصطلاحات پہ بات کرتے ہیں تو پھر آئیں بائیں شائیں ہو جاتی ہے۔ تو غامدی صاحب نے سب سے پہلے ورک کیا ہے، دیکھا ہے، شاطر آدمی ہے نا، میں نے بتایا آپ کو، انہوں نے دیکھا کہ دکھتی رگ دیکھی ہے، دکھتی رگ نہیں، وہ رگ دکھتی رگ تو بندے کی توجہ کا باعث بن جاتا ہے، اس رگ پر انہوں نے آپ کو وار کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ رگ بھی آپ کی یعنی کہ سوئی رگ پہ، سوئی رگ پر اللہ نجیتا بالحق، سوئی ہوئی رگ پر انہوں نے جو نا وار کیا ہے۔ تو اس رگ پر انہوں نے وار کیا، انہوں نے کہا کہ اس پہ تو تیاری نہیں۔ اچھا یقین مانیں واللہ کراچی کے اندر جو ہے نا ان کے لوگ آتے تو ڈیبیٹ کے لیے آتے، کوئی عالم تیار نہیں ہوتا ان سے بات کرنے کے لیے، ریزن اصطلاحات پہ تیاری نہیں ہے۔ اچھا صحیح، تو وہ کہتے ہیں جی میں بہت بڑا جو ہے نا وہ، اصل میں
ان کو ابھرنے کا موقع بھی تو اس لیے ملا نا کہ اس بندے نے کام ایسا کیا ہے، ایسی جگہوں سے وار مارا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا ایک پارٹ آف باڈی ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے، اس نے وہاں سے اس کو وار مارا اور میدان جیت لیا۔ اچھا پھر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ دی ہے اس نے، آسانی ہے بہت زیادہ۔ ہاں کسی چیز میں لچک فلیکسیبلٹیز مل جاتی ہے نا تو بندہ اس کی طرف رجحان کرتا ہے۔ ابھی میں مثال کے طور پر ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ جو ہے نا اپنی سیکس کو جو ہے نا اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے نکاح جو ہے وہ ناٹ از کمپلسری۔ دیکھیں آپ کتنے یوز آتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، آپ دیکھیں پھر رات نمبر تک دیں آپ کی جماعت بہت بڑی بن جانی ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں نا لوگ مانگتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، داڑھی اسلام میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے ساری سنتوں پہ عمل کرنا، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا اسلام میں داخل نہیں ہے، یہ اسلام میں داخل نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اب ایک کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے کو کیا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ہے ہمارے جو سیکولر جو گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے اگر کسی بچے کو کہہ دیا کہ داڑھی رکھو تو پہلی بات یہ کرتا ہے کہ رشتہ نہیں ملے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی دینی مذہب کے نام پر اس کو یہ چھٹی دے دیتا ہے کہ یہ کوئی اسلام تھوڑی نہ کوئی ہے، ایمانداری سے بتائیے وہ کہاں جائے گا؟ بالکل وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اچھا ایک لڑکی کو بے پردہ گھومنا بڑا شوق ہے، مجبور ہو رہی ہے خاندان کی وجہ سے، اس کو جب ایک شریعت کے نام پر ایک سپورٹ مل گئی کہ یہ کوئی دین تھوڑی نہ کوئی ہے، کہاں جائے گی وہ آپ کے پاس آئے گی؟ کس کے پاس جائے گی؟ وہ اسی کے پاس جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے، تو اصطلاحات ہم بات کر رہے تھے اصطلاحات پر، تو انہوں نے اصطلاحات کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں خبر واحد اگرچہ پرانی بحث ہے لیکن نیا اس کو نئے جامہ اور نئے لباس کے ساتھ وہ صاحب نے لائے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پہلے 47 سنتیں تھیں، بھی کم ہوتے ہوتے ابھی 26 سنتیں رہ گئی ہیں ان کے پاس۔ ابھی پتہ نہیں کیوں انہوں نے جو ہے اس پر بریک لگا دیا ہے، ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آگے جا کے یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ابھی آپ اندازہ کریں نا کہ جب اس قسم کی باتیں کوئی کرے گا تو پھر لوگ تو جمع ہونے کے ہیں ہی نا۔ اب قرآن مجید نے بھی تو کہا نا اولئک کالانعام بل هم اضل، اضل الف لام زائدہ ہے یہاں پر، جو ہے وہ کیا فائدہ دے رہا ہے؟ زیادہ گمراہ ہے، چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ۔ اور بل آپ جانتے ہیں عربی کے اندر ما قبل کے جو کلام ہوتا ہے اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر جو ہے اس کی تردید کے لیے آتا ہے اور آگے کے کلام کے لیے جو اس بات کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا چوپایوں سے بدتر ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے چوپایوں سے بدتر، اس سے کئی گنا زیادہ بدتر ہے۔ یہ بل کا فائدہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اصطلاحات کے اوپر وار کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی ایک اور کتاب ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے نا کچھ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارا ورک اس کے اوپر چل رہا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا جواب بھی الحمدللہ میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے بعد وہ کتاب میری مارکیٹ کے اندر آ جائے گی۔ اصولوں پر بات ہوگی، اس میں بھی انہوں نے جو اصول جو رجم کے حوالے سے اور جو سزائیں اور حدود جو ہے نا آرڈیننس وغیرہ اس پر انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ تو میں الحمدللہ اس کو بتا رہا ہوں کہ محدثین کا یہاں کیا منہج تھا۔ بہت زیادہ آج کل نوجوانوں میں ایک چیز وائرل ہے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے بھی نمبر لکھ دیا انہوں نے 2812۔ یہ سوالات آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا موضوع یہ ہے، آپ کام ہی اسی کے اوپر کر رہے ہیں۔ 2812 حدیثیں مار، 2812 حدیثیں مار، ہر بندے کو رٹوا دیا گیا ہے مرزا صاحب کی طرف سے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا تحقیق ہے؟ پھر اس میں ظاہر ہے ہمارے اسٹوڈیو سے بھی جوابات آئے ہیں 4-5 قسم کے، تو آپ کی اس بارے میں کوئی تحقیق ہے تو بتائیں۔ شیخ میری تحقیق تو وہی ہے جو جمہور محدثین اور جمہور اہل علم کی جو ہے تحقیق ہے۔ دیکھیں ہم کسی بھی صحابی کی جو ہے تنقیص کے قائل نہیں ہیں، صحیح۔ ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بات محدثین کا کہنا ہے، ہمارے جو ہے وہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو نقل کرتا چلوں، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حوالے سے جس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا دیگر صحابہ نے اس واقعے کے بعد ان سے حدیث کوٹ کرنا چھوڑ دی تھی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہی بات وہ بھی کہتے ہیں نا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوٹ کرنا چھوڑ دی تھی؟ محدثین نے ان سے پھر احادیث کو کوٹ کرنا، ان کے بعد کی جو روایات ہیں جو تاریخ سے پتہ چلتی ہیں کہ وہ ان کے بعد ان کے وہ روایات آتی ہیں سامنے، چھوڑ دی تھی۔ ایون ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے واقعہ یہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رات کی قیام کا ذکر کیا، کہا کہ وہ رات کو اٹھتے اور اپنی داڑھی پکڑتے اور چیخ مارتے اللہ کے آگے اور کہتے کہ اے اللہ آخرت کا سفر بڑا طویل ہے اور علی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا کہ
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی آستین لیتے اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتے اور لوگوں کو کہتے کہ لوگوں اللہ کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے. ان کے ایک دوسرے کے لیے قرآن مجید نے قاعدہ بتایا نا کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں. دیکھیں صحابہ اکرام کے حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ معصوم عن الخطا تھے تو وہ خود خطا پر ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ نہیں ہے. اہل السنہ کا کہنا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت والجلال کے مقرب اور نیک بندے تھے. ٹھیک ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی ان کے گروہ نے جو ہے ان کو قتل کیا، ایک تو بات یہ ہے کہ محل نظر ہے کہ اس کے اندر مختلف اقوال موجود ہیں. ٹھیک ہے. من شاء فلیرجع هناک الی کتب الرجال والتفسیر والحدیث ایضا. تو اگر آپ ان جگہوں پر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی مسلمان سے کسی مسلمان کا قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا لگتا ہے؟ صحیح حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. سورہ حجرات 49 سورت کی آیت ہے یہ. دو مسلمانوں کے گروہ لڑیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروا دی جائے. تو لڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم کے بعد دوسرا اسٹیپ مومن کا ہوتا ہے، یعنی اپنے مومن کے اسٹیپ سے نیچے مسلم پر نہیں آئی ہے لڑنے کے باوجود بھی. تو اگر کوئی ایسا سلسلہ، اگر کوئی یہ زبردستی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہی کیا ہے، تو بھائی تب بھی اگر انہوں نے کیا ہے نا تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا. آپ کی اور میری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہم نے ان کی تنقید نہیں کرنی. صحیح ہے، بے شک ہم نے یہ اصول ہے. یہ اصول ہے. دیکھیں نا ایک مثال ہے کہ کسی شخص کا والد اگر شرابی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، قاتل ہے، وہ جیسا بھی ہے اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن تمہارے لیے وہ اللہ کا ولی ہے. تمہارے لیے اب بھی جنت اسی کی خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہو گئے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر ہو گیا. اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگرچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اقرب الی الصواب تھے فی هذه المسئلہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اپنے موقف کے اندر ٹھیک تھے کیونکہ ان کا بھی اجتہاد تھا اور ان کا بھی اجتہاد تھا. اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ہی موقع پر آئی ہے نا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر صحیح نکلتا ہے تو دگنا اجر، غلط نکلتا ہے تو ایک اجر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجر ایک ہوگا، ان کا دو ہوگا، کیونکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ یہاں پر یہ منہج ہے ان کا یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ زیادہ ان سے قوی تر تھا. تو ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے اس میں شامل نہیں تھے. دیگر روایات اور دیگر احادیث سے جو ہے وہ عظیمتین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنى کہا کہ دو مسلمانوں کے عظیم گروہ میں میرا بچہ یہ صلح کروائے گا، تو یہ دو عظیم گروہ کون تھے؟ اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ شامل تھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ شامل تھا. ان دونوں میں جب نبی پاک نے صلح کروائی تو آپ نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ قرار دیا ہے. کبھی بھی حدیث کے اندر تعارض حقیقی نہیں ہوتی. اگر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور دوسری جگہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو عظیم گروہ ہوں گے، تو جو گروہ ان کو قتل کرے گا وہ باغی بھی ہے ایک وقت میں اور ایک وقت میں عظیم بھی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو بات یہ پتہ چلا کہ جو عظیم ہے، جس کو عظیم کہا، وہ الگ ہے، اور جو اس کو قتل کرنے والے ہوں گے وہ کوئی اور ہوں گے. اسی گروہ میں کوئی اور الگ خناس قسم کے لوگ ہوں گے. مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ذکر کیا جاتا یا ایھا الذین آمنوا، تو بظاہر آیت کے اندر وہ منافقین بھی تھے کہ جو اس وقت اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، لیکن کیا حقیقت کے اندر اس میں داخل تھے؟ نہیں تھے. تو بظاہر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ باغی گروہ کے اندر وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں وہ داخل تھے، تو بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے منافق بظاہر تو مسلمانوں کے سانچے اور ڈھانچے میں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں حقیقی طور پر تو وہ مسلمانوں کی ملت سے خارج ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ کی ملت سے اور گروہ سے وہ لوگ خارج تھے، اگرچہ ظاہری طور پر وہ ان کا حکم اس پہ لگ رہا ہے. اچھا، اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کتب ساتھ لے کے آئے ہیں، آپ مطالعے کا شوق ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا سے بھی استفادہ کرتے ہیں آپ کتب بینی کے حوالے سے، مطالعے کے حوالے سے؟ جس طرح مکتبہ شاملہ اور بہت سی کتب ہیں جو آن لائن بھی اویلیبل ہیں، ان کے سافٹ ویئرز بھی ہیں. میری کمزوری ہے کہ میں موبائل پر یا کمپیوٹر پہ کتاب نہیں پڑھ پاتا. لیپ ٹاپ یا ٹیب کسی کے اوپر بھی نہیں پڑھ پاتے؟ نہیں پڑھ پاتا.
یہ میڈیکل کوئی ایشو ہے یا ویسے پسند مزاج بھی نہیں ہے، مزاج نہیں ہے اصل میں اچھا زیادہ پڑھتا ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہونے آتا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. میرا مزاج کتابوں کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ مجھے کراچی میں علماء بعض کتابوں کا کیڑا کہتے ہیں. اچھا یعنی آپ سمجھ لیں کہ لمبے لمبے سفر کیے ہیں کتابوں کے حوالے سے. اس وقت الحمدللہ میرے پاس 10,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں ماشاء اللہ لائبریری میں. لائبریری کے اندر. اس کے اندر الحمدللہ دنیا کے مختلف مذاہب کی بڑی بڑی میجرز جو بکس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے الحمدللہ حدیثوں کے تقریباً متون ہیں، تفاسیر ہیں، اور کمپیریٹیو ریلیجن پر الحمدللہ اچھا خاصا میرے پاس مواد موجود ہے. میڈیکلی اعتبار سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، میڈیکل گلوریل اور اسٹوڈنٹ، اس قسم کی جو ہے نا میرے پاس انسائکلوپیڈیاز بھی ہیں. اب جو میں نے رکھا ہے اس پہ وقتاً وقتاً ضرورتاً جو ہے وہ استفادہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں. شیخ ابھی آپ کے میرے خیال ہے آگے جدھر آپ نے جانا ہے پروگرام کا ٹائم ہونے والا ہے جی غالباً ظہر کے وقت پروگرام ہے. بالکل. جی تو انشاءاللہ آج کا جو یہ پروگرام ہے ایک آخری سوال سے میں اس کو ختم کروں گا. انشاءاللہ دوبارہ کسی وقت استفادہ کریں گے، اور تقابل ادیان کے حوالے سے اور خصوصاً حفاظت حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک پورا پروگرام کرنا چاہیں گے. ابھی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی لوگ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو خیر کا کام کرنے نکلتے ہیں تو اپنی فیملی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے، وہ دین سے دور ہو جاتی ہے، اور آپ کی ماشاءاللہ 2 شادیاں ہیں، تو کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں؟ دین کا کام بھی کرنا، مطالعہ بھی کرنا، پھر فیملی کو بھی ٹائم دینا. اصل میں وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور اللہ سے مانگتے رہنا. اس میں سر میں بتاؤں کہ اس پہ تھوڑی سی گراؤنڈ میں یوں اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سی تمہید باندھوں گا کہ کوئی دنیا کا ایسا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، بنیادی حق نہیں ہے کہ جو اس انسان کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ رائٹ لاگو ہو جائے، سوائے اولاد کے. اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اولاد کا حق آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا بندوبست کیا جائے، یا ماں کے لیے جو ہے اس کے بچوں کے لیے اچھے باپ کا بندوبست کیا جائے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی شادی کی باری آتی ہے نا تو رجحان حسب، جمال اور نسب کی طرف زیادہ دیکھا جاتا ہے. صحیح. تو اگر دینداری کی طرف دیکھا جائے اور سادی عورتیں جو دیندار ہوتی ہیں، جو دین سے محبت رکھنے والی، دیکھیں دین کا علم ایک الگ شے اور دین کی محبت ایک الگ شے ہے. آپ اگر ہم پریکٹس کے حوالے سے دیکھیں گے نا تو زیادہ تر یہاں پر سکسیسفل وہی خواتین ہیں جو دین سے محبت رکھنے والی ہیں، وہ آپ کے شانہ بشانہ مل کر جو ہے نا آگے بڑھیں جو گی. فرائض پوری کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ چلتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسی عورتوں کی چناوٹی کی جائے اور ایسی عورتیں ایسے مردوں کی چناوٹی کریں، تاکہ جو ہے وہ اگر وہ دین کا کام کرتی ہے نا تو اس کے لیے ان کو ایک سپورٹ مل جائے. اب الحمدللہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ ہمارا ایک دوسری بھی ایک الاصلاح انسٹیٹیوٹ وائف چلا رہی ہے، میری پوری سپورٹ ہے، پوری مکمل طور پہ سپورٹ ہے. تو الحمدللہ ابھی باہر میں کبھی پنجاب ٹورس پہ ہوتا ہوں تو الحمدللہ ان کو جو ضرورت کی جو سامان ہوتا ہے میں دے کے نکلتا ہوں. صحیح، راشن پورا کر کے نکلتا. ہاں مگر جو چیز نیڈ ہے ان کو باہر نہ جانا پڑے، ان کو پریشانی نہ ہو، حتی الامکان پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیا جائے. اور پھر ان کے ذہن بنائے گئے کہ بھائی ہمارا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے، یہ ضرورت ہے. ہمیشہ میں ان کا کہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ضرورت پر غالب ہوتا ہے. بے شک ایسے دنیا ضرورت ہے، دین مقصد ہے. تو جب غالب مقصد ہوگا ضرورت پر تو پھر اچھا ہوگا. اگر ہم ضرورتوں کو مقصد پر غالب کر دیں گے تو پھر ہم بے تکی سی زندگی بسر کریں گے. تو یہ تھوڑا سا کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ اپنی مدد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی شیخ، ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ آپ کے رزق میں اور اولاد میں، خاندان میں برکت دے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. تو انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے اور ریکویسٹ کریں گے آپ دوبارہ جب بھی ہیں ہمیں ضرور موقع دیں، انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کریں. ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.